إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یہ قوتن ہے اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور انگنت بے شمار درود و کلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شاہدی محشر صاحبی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ہم لوگوں کے اوپر جو مہینہ اس وقت گزر رہا ہے اس مہینے کو ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے. اسلامی تاریخ کا ایک مشہور مہینہ کہ جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے کے اندر آپ کی وفات بھی ہوئی. یہ مہینہ اگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شریعت مطہرہ نے الگ سے کوئی حکم اس مہینے کے لیے ہمیں نہیں دیا، الگ سے کوئی چیز اس مہینے کے لیے نہیں بتائی، پر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے اسلامی سماج کو، مسلمانوں کے حالات کو جب اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز ہم لوگ ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر خطے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانات سے فضاؤں کو عام کرتے ہیں، اعلان کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے محبت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور اس کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم اس ایک مہینے کے اندر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت کو عام کرتے ہیں. جبکہ اگر مومن کی زندگی کو دیکھا جائے، قرآن کے احکامات کو دیکھا جائے، احادیث کی باریکیوں کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے ہر مقام پر ہر جگہ ہمیں یہ حکم دیا کہ ایک مومن کو صرف ایک مہینے کے اندر نہیں، ساری زندگی
ہر مہینے ہر دن 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے کہ آپ سے محبت کرنا کسی مہینے کی اسپیشلٹی نہیں، ہر مہینے کا یہ تقاضا ہے، ہر دن کا یہ تقاضا ہے کہ مومن آپ سے محبت کرے، مومن مرد اور عورت آپ سے محبت کرے، اور محبت کا مطلب آپ کے جیسی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ پر ہمارے یہاں پر عوام کے ذریعے کچھ خاص لوگ جو عوام کے ذہنوں پر سوار ہوتے ہیں اور عوام کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں، وہ لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر جو اللہ کے نبی کی محبت کا اعلان کرے وہ مومن ہے، اور جو نہ کرے وہ مومن نہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی محبت کا اعلان نہ کرنے والا، ایسی محبت جو یہ مولوی ہمیں سکھاتے ہیں، جو یہ کتابیں ہمیں سکھاتی ہیں، جو محبت یہ لوگ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اگر آپ نے محبت کو ویسے مانا تو آپ مومن، اور ویسے نہیں مانا تو آپ کافر ہو جاؤ۔ اس کے ذریعے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کو عمومی طور پر دو گروہ کے اندر، دو فرقوں کے اندر بانٹا جاتا ہے، ایک محبت رسول والے اور ایک وہابی جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے۔ غرض یہ کہ اس کے ذریعے ایک عام آدمی، ایک جاہل آدمی جو دین کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، احادیث کو نہیں جانتا، اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جس گھر کے اوپر آپ کو جھنڈا نظر آئے وہ مومنوں کا گھر ہے، جس گھر کے اندر اعلان نظر آئے وہ مومنوں کا گھر ہے، اور جو ان چیزوں کے خلاف بات کرے وہ نعوذ باللہ کون ہے؟ وہابی ہے، دین کو نہیں ماننے والے کافر۔ اور اس باتوں کے ذریعے عوام کے اندر پہلے ہی جو نفرت بہت زیادہ عام ہے، اس نفرت کو بڑھایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر دوری ڈالی جاتی ہے۔ اب اگر میں عنوان کی بات کروں تو عنوان دو میرے سامنے ہے، ایک ہے عید میلاد کی حقیقت، اس کی سچائی، دلائل اور نہیں کرنے کی وجوہات کیا ہے، پر میں اس عنوان کو آگے کے لیے رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے عنوان آپ کے سامنے آئے گا۔ پر اس مہینے کے پہلے خطبے کے اندر میرا مقصد آپ کے سامنے بنیادی طور پر اللہ کے نبی کی محبت کو رکھنا ہے، جسے ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کہ عام طور پر الحمدللہ ہمارے یہاں پر مسجدوں کے اندر ایسا نہیں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کی محبت کو یاد کیا جائے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اپنے خطبے کے اندر ہر جمعہ آپ کی محبت کو الحمدللہ بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی ہے، ہماری وہ زندگی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو ایک مہینے آپ سے محبت کرتے ہیں، جو 12 ربیع الاول پر آپ سے محبت کرتے ہیں، جو ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو یاد کرتے ہیں، رب نے کہا کہ آپ کی زندگی، اب زندگی میں دن بھی آ گئے، رات بھی آ گئے، ہر مہینے آ گئے، ہر دن آ گیا، آپ کی ساری زندگی مومنوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائی گئی ہے۔ یقیناً یعنی آپ ایک دن نہیں، ایک مہینے نہیں، ایک سال میں نہیں، ہر دن اللہ کے نبی کو یاد کرنا، ان کی محبت پر زندگی گزارنا، ان کی محبت کو سمجھنا اور ان کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنی زندگی بنانا، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت۔ اس تمہید کے ذریعے، اس اسٹارٹنگ کے ذریعے میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر یا اللہ کے نبی نے پوری احادیث کے اندر کہیں اپنی محبت کو مہینے سے نہیں باندھا ہے کہ اس مہینے کی کوئی خاصیت ہے میری محبت کو لے کر۔ آپ نے اپنی محبت کا ذکر اور اللہ رب العالمین نے آپ کی محبت کا ذکر قرآن میں ہر دن کے لیے کیا، ہر مہینے کے لیے کیا، 24 گھنٹے کے لیے کیا۔ ایک مومن کو ہر وقت آپ سے محبت کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ آپ سے محبت کیسی ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ اگر تمہاری نظر میں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری رشتہ داریاں، یہ سارے وہ رشتے
جس کے ساتھ تم اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا وہ مال جسے تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارا وہ بزنس جس کے برباد ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ گھر، وہ بنگلے، وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر یہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور ان کے مقابلے میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی محبت کو رکھ دیا جائے، اگر یہ ساری محبت اس محبت سے زیادہ ہے تو اللہ کی نظر میں تم مومن نہیں، فاسق ہو، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت کے اندر ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہاری نظر میں سب سے اول اگر کوئی محبت ہے تو اللہ کی محبت، اور اس کے بعد دنیا کے سارے رشتے، سارے تعلقات، کاروبار، دنیا کا پیسہ، ان تمام چیزوں کے اوپر اگر کوئی محبت ہونا چاہیے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ سے محبت کرنے کا حکم ہمیں قرآن کے اندر دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتانے پر آئے تو صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا چاہے وہ اپنے آپ کو مومن کہے، کب تک؟ جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ، بھائی اور خاندان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی وہ اپنے خاندان کو ایک طرف رکھ لے، اپنے رشتوں کو ایک طرف رکھ لے، اور ان سارے رشتوں سے زیادہ اگر مجھ سے محبت نہ کرے گا تو مومن نہیں ہوگا۔ آپ نے ایمان کی شرط بتا دی، ایمان کی بنیاد بتا دی، ایمان کا حصہ بتا دیا کہ اگر ایمان کو مکمل کرنا ہے، اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا محبوب بنا لو۔ بتاؤ ان آیتوں اور حدیثوں کے بعد کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کی محبت کا منکر ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم وہ محبت کرتے ہیں جو محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اور وہ محبت کا طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ محبت جس سے اللہ رب العالمین نے اپنا حکم بتایا ہے، ایمان کا حصہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ، کہ تین چیزیں جس کے اندر آ جائے اسے ایمان کا مزہ ملنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جیسے ہم فروٹ کھاتے ہیں، ایپل کا الگ ٹیسٹ ہے، بنانا کا الگ ٹیسٹ ہے، ہم ٹیسٹ کے اعتبار سے چیزوں کو کھاتے ہیں کہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ٹیسٹ پسند ہے اس لیے میں اسے کھاتا ہوں، اس کا ٹیسٹ نہیں پسند ہے اس لیے نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کسی سینے کے اندر، کسی دل کے اندر ایمان کی لذت چاہیے تو وہ کیا کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا سب سے زیادہ محبوب بنا لے، تو وہ اپنے دل کے اندر ایمان کا ٹیسٹ محسوس کرے گا، ایمان کی لذت محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس اس کو موجود ہوگی، اس کو محسوس کرے گا، اسے نظر آئے گی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو اپنے سینے کے اندر سب سے اوپر کر لے گا۔ سوچیے ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کی لذت۔ اب بتائیے ہم سے اگر پوچھا جائے کہ ایمان کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے تو بتا پائے گا؟ بھائی پوچھا جائے کہ سیب کیسا ہوتا ہے، ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، آپ بتا سکتے ہو؟ رسگلہ کیسے ہوتا ہے، ٹیسٹ بتا سکتے ہو؟ میٹھا کھٹا کیسا ہوتا ہے بتا سکتے ہو؟ پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان کی لذت کو، ایمان کے ٹیسٹ کو محسوس کرنا ہے تو آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرو؟ اللہ اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر آپ ان سے محبت کرو گے تو آپ اپنے دل کے اندر انشاءاللہ اس ٹیسٹ کو محسوس کرو گے۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر سارے نبیوں اور رسولوں کے اوپر اگر کسی کو مقام اور مرتبہ دیا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ رب العالمین نے سورہ انشراح کے اندر ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بڑا اونچا کر دیا ہے، آپ کا ذکر بڑا اونچا ہے، آپ کا نام بڑا اونچا ہے، کہ آپ کا وہ مقام جسے اللہ رب العالمین جب بتانے پر آیا تو قرآن کے اندر حکم دیتے ہوئے بتایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ رب العالمین سلامتی نازل کرتا ہے، فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی درود پڑھا کرو۔
اے مومنو تم بھی درود پڑھا کرو، پر کب؟ مہینے میں ایک بار، اسپیشل مہینے کے اندر، اسپیشل دن کے اندر۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے حکم دیا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، کہ اگر مجھ پر کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے پر 10 بار سلامتی نازل کرتا ہے۔ دن بتایا، روز پڑھو، ہر دن پڑھو، ہر وقت پڑھو۔ ہمیں تو اللہ کے نبی کا مقام جب خود اللہ کے نبی بتانے پر آئے، ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، آپ نے پوچھا، آپ نے طریقہ جانا کہ بتائیے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے پوچھا بتا تیرا طریقہ کیا ہے، تو دعا کیسے مانگتا ہے؟ تو کہا میں جب دعا مانگتا ہوں تو دعا کے اندر ایسا کرتا ہوں کہ اپنی دعا مانگ لیتا ہوں، ساتھ میں کچھ پڑھ لیتا ہوں۔ کہا میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کہ دعا کیسے مانگا کر۔ کہا کیا کروں؟ دعا کا طریقہ یہ کر کہ جب تو دعا مانگے دعا کے اندر ایک حصہ درود پڑھا۔ کتنا بڑا مقام آپ کا کہ دعا مانگ رہے ہو، دعا کے اندر درود پڑھو۔ یہ مقام ہمیں محمد رسول اللہ نے بتایا، اس لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو بڑا اونچا رکھا ہے کہ آپ نے کہا جب دعا مانگ، دعا کا ایک حصہ ہے، دعا کو 4 حصے میں بانٹ لے، ایک حصے کے اندر درود پڑھ لے، 3 حصے میں دعا مانگ لے۔ کہا ایسا کرے گا تو ٹھیک، اگر درود زیادہ پڑے گا تو اور بہتر ہو جائے گا۔ صحابی نے کہا ایسا کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ کر لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آدھے حصے میں درود پڑھوں گا، آدھے حصے میں اپنی دعا مانگ لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، پر اور زیادہ درود پڑے گا تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ کہا ایسا کرتا ہوں، 4 حصے دعا کے کرتا ہوں، 3 حصے میں درود پڑھوں گا، 1 حصے میں دعا مانگوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، پر اگر اس سے زیادہ کر لے تو اور بہتر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کا مقام دیکھیے کتنا اوپر ہے، آپ پر درود پڑھنے کا درجہ کتنا اوپر ہے کہ اللہ کے نبی سے جب صحابی نے کہا، صحابی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مقام اتنا اوپر ہے، درود پڑھنے کا مقام اتنا اوپر ہے، تو اب میں ایسا کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا میں کچھ نہیں مانگوں گا، صرف درود پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا اللہ تیری ساری پریشانی بھی دور کر دے گا، سارے کام بھی پورے کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درود نہیں پڑھتے، یہ درود سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں، پر وہ جس پر اللہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم میری لیے نہیں، اپنا بنایا ہوا نہیں، اپنے اعتبار سے داخل کیا گیا نہیں، ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو 1450 سال سے جیسا آپ نے بتایا آج تک ویسا پڑھا جا رہا ہے۔ ہر دعا کے اندر، ہر نماز کے اندر، ہر تشہد کے اندر ہم اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو بڑا اونچا رکھا ہے۔ اور مقام اونچا ایسا کہ جب آپ کو معراج کروائی گئی، معراج کے پہلے اللہ چاہتا تو گھر پہ ڈائریکٹ آسمان پر بلا لیتا، پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، پہلے اللہ کے نبی کا مقام دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، تب تو محبت کریں گے نا۔ بھائی مقام اوپر ہوگا تبھی تو محبت کرو گے نا، ورنہ عام لوگوں سے کون محبت کرتا ہے؟ محبت اس سے ہوتی ہے جس کا اسٹیٹس ذرا اوپر ہوتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اس کے اوپر کسی کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے۔ اسٹیٹس کیا ہے کہ آپ کو معراج کے پہلے اللہ نے اسرا کروائی، یعنی آپ کے گھر سے بیت المقدس بلایا، وہاں سارے نبی موجود، ان تمام کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے امامت کی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دنیا کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو اسٹیٹس کیا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کا اگر کوئی امام بن سکتے ہیں تو وہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بڑا اوپر رکھا ہے۔ اگر اوپر مقام آپ کے ذکر کی بات میں کروں تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، پورے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر آیتوں اور حدیثوں کو بھر رکھا ہے آپ کا مقام بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے بات چیت کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے، مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے۔ اب ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جیسے عالم کے پاس آتے ہیں، سوال پوچھا نہیں سمجھ میں آیا، آواز ذرا اوپر ہو جاتی ہے، ذرا انداز بدل جاتا ہے، ذرا لہجہ تیز ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں کسی سے غلطی ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی کے پاس بات کرنے آئے، ذرا آواز اونچی ہو گئی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دیا ہے، ان کا مقام پتہ نہیں تم کو، ان کا اسٹیٹس پتہ نہیں تم کو۔ کیا اسٹیٹس ہے ان کا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ کے نبی سے بات کرو نا، اپنی آواز ان کی آواز سے نیچے رکھنا، اگر آواز اونچی کرو گے اللہ عمل برباد کر دے گا۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بتائیے اس مقام والے سے کون محبت نہیں کرے گا؟ اس مقام والے سے کون اپنے دل کے اندر محبت نہیں رکھے گا؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ کون آپ سے محبت نہ کرے گا کہ جن کے مقام کو اللہ رب العالمین نے اتنی اوپر رکھا ہے؟ آپ کی محبت
کہ اللہ رب العالمین نے کئی پیرایوں کے اندر کئی طریقوں سے اس محبت کو بار بار ہمیں سمجھایا، بار بار ہمیں بتایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا ذکر کرتا ہے. اللہ کے نبی خود آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ رات دن گزارتے تھے، وہ آپ کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، وہ آپ کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کا شاعر، وہ شاعر جن کا کام تھا اسلام کی شاعری کرنا، وہ حسان ابن ثابت کہتے ہیں، شاعری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ شاعر ہے، شاعری کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں. کیوں نہ آپ سے محبت ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ آپ کے شاعر آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ کے جیسا پیارا چہرہ، آپ کے جیسی خوبصورت شخصیت میری آنکھوں نے دیکھی نہیں. پورے عرب کے اندر کوئی آپ کے جیسا خوبصورت نہیں ہے. اس کے بعد کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اور آپ ہر عیب سے ایسے پاک ہو کر پیدا کیے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ ویسا پیدا ہوئے جیسا خود آپ نے اپنے آپ کو پیدا کرنا چاہا. جیسے آج اگر ہمارے اختیار میں ہو، اپن لوگ رش کرتے نا، ارے یار چہرہ اس کے جیسا ہونا چاہیے تھا، اس کی باڈی کتنی اچھی ہے، اس کے جیسی باڈی ہونا چاہیے تھی، یہ اس کے ہیئر اسٹائل کتنی اچھی ہے، ایسی ہونا چاہیے. اپن رش کرتے ہیں نا کہ میرا بھی ایسا ہونا چاہیے. شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے، اتنے بےعیب تھے کہ آپ کو دیکھ کر یہ نظر آتا ہے کہ آپ ویسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا. یعنی جیسا آپ نے چاہا اللہ رب العالمین نے آپ کو ویسا خوبصورت بنا دیا. یعنی آپ کے پاس کوئی عیب نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا. وہ صرف خوبصورت بنایا نہیں تھا، آپ نے اپنا کیریکٹر، اپنا کردار، اپنا اخلاق اتنا پیارا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. گھر کے اندر ہو چاہے باہر ہو، اکیلے ہو چاہے سامنے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو چاہے محفل میں ہو، ہر جگہ آپ کا اخلاق، آپ کے چہرے، آپ کی خوبصورتی سے زیادہ لوگوں پر اثر کرتا تھا. خوبصورتی جو تھی، آپ کا اخلاق تو تھا، آپ کا کردار اور کیریکٹر اتنا اونچا تھا کہ آپ کی خوبصورتی سے تو لوگ محبت کرتے تھے، پر آپ کے کردار سے اور زیادہ محبت کرتے تھے. آپ لوگوں کو معاف کرنے والے، آپ لوگوں پر رحم کرنے والے، آپ نرم زبان استعمال کرنے والے، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے، آپ امانتوں کو ادا کرنے والے، آپ باحیا، آپ حیا کے پیکر. ہر میدان میں، ہر جگہ پر اللہ کے نبی نے اپنے کردار کی خوشبو سے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ کا کردار اگر اتنا پیارا ہے تو ہمیں آپ سے محبت کرنا چاہیے. آپ کا کیریکٹر اگر اتنا پیارا ہے تو ہمیں آپ سے محبت کرنا چاہیے. کہ سوچئے 40 سال کے بھی عمر نہیں ہوئی ہے، 18 سال، 22 سال، 25 سال، ابھی جوانی کی عمر ہے، اور پورے مکہ میں جہاں سے گزرتے لوگ آپ کے کیریکٹر کی قسمیں کھا کر کہتے جا صادق امین، یہ سچا آ گیا، یہ امانت دار آ گیا. آپ کی حیا کی لوگ قسمیں کھاتے تھے، آپ کی سچائی کی قسمیں کھاتے تھے، آپ کو اپنا فیصل بناتے تھے، اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو فیصل بناتے تھے، بڑے بڑے بوڑھے موجود. پر اس نوجوان کا کیریکٹر اتنا پیارا تھا کہ لوگ آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے آپ سے محبت کیا کرتے تھے. کیوں نہ ہم آپ سے محبت کریں جب ہمارے پاس اتنا پیارا کردار ہے؟ کیوں نہ ہم آپ سے محبت کریں جو غریبوں کا مسیحا تھا؟ کیوں نہ ہم آپ سے محبت کریں جو راستہ چلتے لوگوں کا بوجھ اٹھاتا تھا؟ کہ آپ کی بیوی نے، حضرت خدیجہ نے جب آپ پر پہلی وحی آئی اور آپ کو لگا کہ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، ایک فرشتہ آیا، مجھے دبایا، گھر کے اندر آئے، چادر اوڑھ لی، بیوی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا لگتا ہے میں ختم ہو جاؤں گا، پتہ نہیں عجیب سا میرے ساتھ ہوا. تو آپ کی بیوی نے آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا کیریکٹر تو بتایا تھا. کیا کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ انک لتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرئ الضعیف. کیا آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، آپ تو یتیموں کے مسیحا ہو، آپ تو غریبوں کے مددگار ہو، آپ کا اخلاق اچھا، آپ کا کردار اچھا، آپ کی زبان اچھی، آپ کا کیریکٹر اچھا. اللہ ایسے انسان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور ہم دعوے دار ہیں محبان رسول. میں کہوں کہ محبان رسول کا گستاخان رسول ہم زیادہ ہیں. محبت کے دعوے ہیں اور گستاخی کا عمل ہے. ہم کہتے ہیں محبت کرنے والے، اور محبت کے نام پر کوئی محبت والا عمل نہیں کرتے. کہ اللہ کے نبی نے تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، یہاں تو بھائی کو معاف نہیں کیا جاتا.
چاچا کو معاف نہیں کیا جاتا، رشتے داروں کو معاف نہیں کیا جاتا، گھر والوں کو معاف نہیں کیا جاتا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سالوں کی دشمنیاں پالی جاتی ہے، اور وہ ہمارے نبی کہ جن کے صحابہ کو شہید کیا گیا، اسلام کے نام پر مارا گیا، بیٹی کو ایسا پیر مارا کہ بچہ گر گیا، چچا کو شہید کر دیا، وہ سارے مجرم جب سامنے کھڑے کیے گئے تو آپ نے کہا فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، قاتلوں کو معاف کر دیا، گالی دینے والوں کو معاف کر دیا، کچرا پھینکنے والوں کو معاف کر دیا، اوجھل ڈالنے والوں کو معاف کر دیا، بچی کے بچے کو شہید کرنے والے کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کا کردار، اور ہم محبت کے دعوے دار، محبان رسول، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے کو عاشقان رسول بھی کہتے ہیں، جو کہ لفظ بھی غلط ہے، لفظ کا استعمال ہی غلط ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر کوئی بھی اپنی والدہ کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے، اپنی بہن کے لیے نہیں بولتا کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، اور نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایک عام آدمی، ایک جاہل آدمی بھی سمجھتا ہے کہ عشق کے اندر شہوت پائی جاتی ہے اور محبت کے اندر عظمت پائی جاتی ہے۔ جب میں کہوں کہ میں اپنے ابا سے محبت کرتا ہوں، مطلب میرے دل میں ان کی عظمت ہے، اور اگر میں کہوں کہ میں عشق کرتا ہوں، مطلب شہوت ہے، اور شہوت کوئی اللہ کے نبی سے نعوذ باللہ نہیں رکھتا، اس لیے ان کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ جہاں کہیں کہیے میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ غرض یہ کہ میرے کہنے کا مطلب کہ محبان رسول کا چولا تو اوڑھ لیا، آپ کی محبت کا اعلان تو کر لیا، پر محبت کے مطلب کو نہ سمجھا کہ محبت کسے کہا جاتا ہے، محبت کا پیمانہ کیا ہوتا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ تو محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو جب اپنا آئیڈیل بنا لیا تو محبوب جیسی زندگی بنا لو۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعته لان المحب لمن يحب مطیع، کہ اگر تو کسی سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کا فرما بردار بن جا، ورنہ تو جھوٹا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے آپ کا محبوب کون، آپ نے اپنا محبوب کس کو بنایا ہے، شیطان کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اگر ان سے محبت ہے تو ان کا اپنا آئیڈیل بناؤ اور ان کے فرما بردار بن جاؤ، اور اگر محبت کسی اور سے ہے تو اس کے جیسی زندگی گزارو اور اس کے جیسا اپنا کیریکٹر اور اپنا کردار بناؤ۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، آپ نے کہیں محبت کا یہ مطلب سمجھا؟ اب بتائیے اگر ہم 40 سال کی عمر سے بھی جوڑیں، بھائی 40 سال میں اپنے نبوت کا اعلان کیا، 40 سال سے لے کر 63 سال تک، تقریباً 23 سال تک صحابہ کرام میں رہے، کتنے ربیع الاول آئے، کتنی بار یہ مہینہ آیا؟ کیا صحابہ کرام نے محبت کا اعلان کیا؟ کیا اس طریقے کی محبت کو دکھایا؟ انہوں نے محبت کا مطلب کیا سمجھا تھا کہ محبت کا مطلب ہے کہ اب نبی کہتے تو گردن کٹانا تو گردن بھی کٹوا دیں گے، اب نبی کہتے مال لٹانا ہے مال بھی لٹا دیں گے۔ آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر یہی تو محبت دکھائی تھی نا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، مدینہ والوں سے مشورہ کیا، اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں دشمن سامنے آ گیا ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے تب اپنی محبت کا مطلب بتایا کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کا مطلب آپ جانتے ہو کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہو سمندر میں کود جاؤ، ہم سب سمندر کے اندر کود جائیں گے، کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کہو کہ اپنے مال کو چھوڑ دو، ہم آپ کی محبت میں اپنے مال کو چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام نے محبت کا مطلب فرما برداری سمجھا تھا، آپ کے راستے پر جھکنا، آپ کی باتوں پر جھکنا، آپ کے فرمان پر جھکنا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا، صحابہ کرام نے اس کو محبت سمجھا تھا۔ اور یہی محبت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر بتائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے فرما بردار بن جاؤ، میری باتوں پر عمل کرو، میں کہہ دوں حلال تو مان لو، میں کہہ دوں حرام تو مان لو، میری بتائی ہوئی زندگی اگر جیو گے تو رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر اللہ کی محبت چاہیے
تو میری فرما برداری کرو۔ صحابہ کرام نے اسی کو تو محبت سمجھا تھا۔ آج تعجب ہوتا ہے، آپ کی محبت کی بات کرنے والے، آپ کی محبت کا اعلان کرنے والے میوزک چلاتے ہیں۔ بتائیے، ایک طرف اللہ کے نبی کی محبت کا اعلان اور ایک طرف میوزک کا چلانا۔ وہی نبی اپنی زندگی کے اندر کہتے گئے کہ مزامیر الشیاطین، شیطان کی بانسریوں سے دور رہنا۔ آپ نے کہا میوزک سے دور رہنا۔ آپ نے کہا کہ جو لوگ موسیقی کے عادی ہیں، رب العالمین ان کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ وہ سوچئے میں انہی کی محبت کے اندر میوزک چلاتا ہوں۔ جھوٹا ہوا کہ سچا؟ اگر آپ سے محبت ہوتی تو میں آپ کی زندگی کو پڑھتا۔ ٹھیک ہے، اس مہینے میں ہی آپ سے محبت کرنی ہے نا، تو اس مہینے کے اندر رحیق المختوم کا درس کیجیے، سیرت النبی کا درس کیجیے، اپنے گھر کے اندر سیرت کو پڑھائیے، اپنے گھر کے اندر سیرت کو یاد کیجیے، سیرت کو سمجھیے، آپ کی زندگی کو سمجھیے، حلال کو تلاش کیجیے، حرام سے بچیے۔ یہ آپ کی محبت، یہ آپ کی محبت کا مطلب ہے، یہ آپ کی اتباع کا مطلب ہے کہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں جب قرآن کے اندر کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ٹوٹل دین بتا دیا کہ یہ نبی جو دے دے لے لو، ختم، فوراً لے لو۔ اور یہ نبی جس سے روک دے پٹاخ سے رک جاؤ، وہیں رک جاؤ۔ یہ مت سوچو دماغ کیا بولتا ہے، یہ مت سوچو صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ مت سوچو میرا فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ اگر نبی نے بول دیا کرو مطلب کرنا ہے، بولو نہیں کرنا مطلب نہیں کرنا، بات ختم۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ ہمارے دل میں یہ محبت؟ ابھی میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، پھر وہی معاملہ ہے، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، محبت کا دعوے دار ہیں کئی محبت کرنے والے کہ جنہوں نے اس وقت اپنے گھروں کے باہر محبت کے پوسٹر بھی لگا رکھے ہیں، انہی کے گھروں کے اندر ہلدی کے کھانے چل رہے ہوں گے، میوزک چل رہے ہوں گے، باراتیں چل رہی ہوں گی، بڑے بڑے لڑکیوں کے کھانے دیے جا رہے ہوں گے، دہیج کا سسٹم ہوگا، حرام طریقے پر نکاح ہوگا، اور ہم اور وہ محبت کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے اگر محبوب مانا ہے تو یہ مت دیکھو دنیا کیا بولے گی، اسٹیٹس کیا بولے گا، یہ بولو میرے نبی کیا بولتے ہیں، میرے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ میرے نبی نے کہہ دیا نا ان من اعظم النکاح برکاتہ مؤونہ، اللہ رب العالمین اس نکاح کے اندر بڑی برکتیں ڈال دیتا ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا جاتا ہے۔ اب میرے نبی نے بول دیا مطلب بات ختم، کیونکہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اس مہینے کے اندر محبت کرنا تھی نا تو وہ محبت کرتے کہ میری جیب کے اندر سگریٹ ہے، تمباکو ہے، پاؤچ ہے، بڑی ہے، پر میں میرے نبی سے محبت کرتا ہوں نا، اس کا مطلب کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا، میرے نبی کو اللہ نے جو قرآن دیا، اللہ نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ بتا دو اس امت کو کہ خودکشی حرام ہے، بتا دو اس امت کو کہ وہ چیزیں مت کھاؤ جو تمہارے لیے بری ہے، بتا دو اس امت کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب مجھے میرے نبی سے محبت ہے نا، میں آج سے نشہ چھوڑ رہا ہوں، میں آج سے نشے والی چیزوں سے دور ہو جاؤں گا۔ چلو اس مہینے میں محبت کرو تو محبت وہ کرو جو عمل والی محبت۔ اس صحابہ نے کی۔ سنن ابو داؤد کی وہ مشہور روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں جانتے، اگر گندگی نہ لگی ہو اور جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک نماز میں آپ نے جوتے اتار دیے، سارے صحابہ نے جوتے اتار دیے۔ یہ مثال آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، کبھی اپلائی کر کے دیکھا ایک مرتبہ؟ میرے نبی جو کریں گے سیم ٹو سیم مجھے کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہی محبت۔ کہ صحابہ کرام نے سوچا نہیں باتیں پوچھیں گے، نماز بات چیک کریں گے، ہوا کیا تھا معلوم کریں گے، نہیں، اللہ کے نبی نے جوتے اتارے، صحابہ کرام نے جوتے اتار دیے۔ سلام کرنے کے بعد پوچھا بھائی میرے اتارنے کا ریزن تھا، جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، میں نے جوتے اتار دیے، تم نے کیوں اتارے؟ کہا ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے عمل کر لیا۔ آپ کو دیکھا نا، عمل کر لیا، کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے محبوب ہو، آپ ہماری زندگی ہو، آپ ہمارے سب کچھ ہو۔ صحابہ نے محبت کا یہی تو مطلب بتایا کہ جنگوں کے اندر جب کہیں تیر آنے کا خطرہ نظر آتا، صحابہ آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے اور کیا کہتے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے پیچھے ہو جائیے، میں شہید ہو جاؤں چلے گا، پر میں آپ کی ذات پر کوئی یہاں جانے دینا نہیں چاہتا ہوں۔ پر آج ہم وہ موقع نہیں ہے، آج سامنے نہیں کھڑے ہو، پر اسلام کے سامنے آج ہم بھی کھڑے ہیں، پر کیا کرتے ہیں؟ اسلام پر جتنے اعتراض ہونے دو، اپنی ذات کلیئر ہونا چاہیے، اپن وائٹ کلر رہیں گے۔ اور آج ہمارے عمل کی وجہ سے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ ارے اسلام کا تو نام ہی ڈھول تاشے بجانا،
اسلام کا تو نام ہی ہے جلوس نکالنا، اسلام کا تو نام ہی ہے یہ کرنا، آج میری وجہ سے میرے نبی کا لایا ہوا دین بدنام ہوتا ہے۔ بتائیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں کرتا ہوں۔ اگر محبت ہوتی تو میں دین کی حفاظت کرتا، آپ کی وہ امانت جو آپ نے مومنوں کو دی میں اس کی حفاظت کرتا، میں دیکھتا۔ آج جیسے آپ دنیا میں کسی کو آئیڈیل بناتے ہو تو سرچ کرتے ہو نا، نیو ہیئر اسٹائل کون سی ابھی اس نے لی ہے، وہی والے کٹنگ کروانا ہے، کون سی ڈریس لاسٹ ٹائم پہنی ہے وہی والی ڈریس پہننا ہے۔ پر کبھی سرچ کیا میرے نبی بال کیسے رکھتے تھے، میں ویسے ہی بال رکھوں گا، میرے نبی لباس کیسا پہنتے تھے میں وہی لباس پہنوں گا، میرے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے میں ویسے ہی گھر میں رہوں گا، میرے نبی بات کیسے کرتے تھے میں ویسے ہی بات کروں گا، میرے نبی لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے میں ویسے ہی سلوک کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آئیڈیل، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پر نہیں، ہم نے دنیا کے نقلی لوگوں کو تو اپنا آئیڈیل بنایا، جن کی گھر کی زندگی الگ ہے اور باہر کی زندگی الگ ہے، ان کو اپنے آئیڈیل نہیں بنایا کہ جن کو رب نے سیل لگا کر بولا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو رب کا کلام ہوتا ہے، کہ جنہیں اللہ نے آئیڈیل بنایا انہیں ہم اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، پر جنہیں آئیڈیل نہیں بنایا ان تمام کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں سے اگر ایک پوائنٹ آپ کے دماغ میں کلیئر ہو جائے کہ اگر میرے نبی سے میری محبت تو میری زندگی کن کی طرح، جواب دیجیے، اگر میری محبت میرے نبی سے تو میری زندگی میرے نبی کی طرح، اگر یس الحمدللہ میں مومن ہوں، اگر نو تو مجھے اپنے آپ کو مومن بنانا پڑے گا، مجھے اپنے آپ کو مومن بنانا پڑے گا، ڈیولپ کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کی شروعات آج سے، اسی وقت سے، ابھی سے کرے۔ کہ میرے نبی نے بولا نا 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت بند کرنا حرام، میرے نبی سے اگر مجھے محبت ہے میں آگے بڑھ کر سلام کروں گا۔ میرے نبی نے کہا نشے والی چیز حرام، مجھے کیا ہے پسند ہے، میرے نبی نے کہا میں چھوڑ دوں گا۔ میرے نبی سے اگر محبت ہے میں آسانی والا نکاح کروں گا، میرے نبی سے اگر محبت ہے میں اسلامی لباس پہنوں گا، میرے نبی سے اگر محبت ہے میں اسلامی چہرہ رکھوں گا۔ ہر وہ چیز جو میرے نبی نے زندگی بتا دی میں اس کو اپنی زندگی بناؤں گا، تو میں سچے معنوں میں اپنے نبی سے محبت کرنے والا، ورنہ اعلان کرنے سے، نعرے لگانے سے محبت سچی نہیں ہوتی۔ اگر سچی ہوتی تو کہو منافقین جنت میں جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ منافق بھی کہا کرتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم اقرار کرتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، پر اللہ نے کہا منافق جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اعلان تو کرتا ہے پر عمل نہیں کرتا، اعلان تو کرتا ہے پر عمل نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں جو اعلان کرے اور عمل نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ اپنے آپ کو اگر نفاق سے نکالنا ہے، اپنے آپ کو اگر ایمان میں لانا ہے تو اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب ہے اتباع، پیروی، فرما برداری، آئیڈیل ماننا، جو انہوں نے کیا وہ میں کروں گا چاہے اچھا لگے یا نہ لگے، جو انہوں نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا چاہے اچھا لگے۔ یعنی میرے نبی کی جو زندگی ہے آج سے اسی وقت سے وہ میری زندگی ہوگی۔ کریں عمل انشاءاللہ، کریں کوشش انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ کیا اس کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کے نبی کون، میرے نبی کون۔ اگر آپ نے کیا تو آپ نے بنا لیا اپنا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو عزیز ہے، تو جبار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ ہم تیرے فقیر، تیرے محتاج ہیں، اے اللہ ہم پریشان حال ہے، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، الہی حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ چاروں طرف کاروبار کی تنگی ہے پر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو چلانے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ قرضوں کی زیادتی ہے، قرض بہت زیادہ بڑھ چکا ہے پر اگر تو اتارنے پر آ جائے تو ہمارا قرضہ کوئی بڑا نہیں ہے، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں قرضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم گنہگار ہو کر بھی تجھ سے دعا اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ساری دنیا کے اندر ہمارے اس ملک
کے اندر مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم و ستم ہے اے اللہ اس ظلم کا خاتمہ کر دے، اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لے، اے اللہ ظالموں کو برباد کر کے رکھ دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر کے رکھ دے، اے اللہ ان کی جمعیتوں کو توڑ کر رکھ دے، اے اللہ ان کے اتحاد کو منتشر کر کے رکھ دے، اے اللہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ملنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سیدھا پھرائی ہوئی دیوار بننے اور بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔